اور رب زدنی علما کے ضمن میں سب سے خوبصورت اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک ترجمہ تو رب زدنی علما کا یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، لیکن بعض مفسرین کرام نے اس کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مختلف انداز میں یوں بیان فرمایا ہے کہ دراصل میں اس دعا کا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے مجھ میں اضافہ فرما، مجھ میں زیادتی فرما۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بڑی پیاری بات مفسرین کرام نے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس علم کے ذریعے میری شخصیت میں، میری قابلیت میں، میری سوچ میں، میرے عمل میں، میری صلاحیتوں میں اضافہ کر دے، انہیں پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ یہاں پہ واقعی یہ ترجمہ دل کو لگتا بھی ہے اس وجہ سے کہ علم اگر تھوڑا بھی ہو، اگر اس سے فائدہ حاصل ہو جائے تو تھوڑا علم بھی انسان کو بہت نفع دے جاتا ہے، لیکن جس علم سے آپ کو فائدہ نہ ہو وہ بہت زیادہ بھی ہو تو آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ لہٰذا ہم عموماً یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ برا کریکٹر بھی رکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا مگر ان کی شخصیت بہت خوبصورت ہوتی ہے، ان کی عادات بہت پیاری ہوتی ہیں۔ ہم اپنے بڑوں میں دیکھتے ہیں وہ سارے پی ایچ ڈیز تو نہیں ہوتے تھے، ان لوگوں نے تو اتنے ایم فل نہیں کیے ہوتے تھے، مگر ان کے کردار اور اخلاق ہوتے تھے۔ ان کے پاس علم تھوڑا ہوتا تھا مگر شخصیت خوبصورت ہوتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان بہت پڑھا لکھا ہے مگر اس کے باوجود جو ہے اس کے پاس ڈگریاں بہت زیادہ ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے نام بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، مفتی اور علامہ بھی ہوتے ہیں، مگر شخصیت خوبصورت اور پیاری نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں علم زیادہ دیں، جتنا علم ہے اللہ اسی کا عمل دے دیں، اسی علم کو ہمارے لیے نفع والا بنا دیں، یہی علم میری شخصیت کو، میری سوچ کو، میری صلاحیتوں کو جو ہے وہ خوبصورت بنا دے۔ لہٰذا اس خوبصورت نقطے کو جاننے کے بعد آج کے بعد جب ہم اس دعا کو پڑھیں گے تو اس سوچ سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس علم کے ذریعے جتنا بھی میرے پاس ہے، جتنا بھی آپ نے مجھے علم دیا ہے، اسی کو میری شخصیت کی خوبصورتی کا ذریعہ بنا دے، اسی علم کو میرے لیے نفع والا بنا دے۔ پھر اس دعا کے ضمن میں بہت ہی اہم بات کہ یہ دعا نبی علیہ السلام جیسی ہستی مانگ رہی ہیں کہ جن کے اوپر قرآن کا نزول ہوا ہے، اور دنیا میں کسی کو اتنا علم نہیں دیا گیا جتنا کہ نبی علیہ السلام کو علم دیا گیا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام جیسی ہستی یہ دعا مانگ رہی ہیں تو پھر اگر ہم میں سے کوئی یہ بات دعویٰ کرے کہ مجھے قرآن کا سارا علم آ گیا ہے تو یہ بات ہمیں زیب نہیں دیتی ہے۔ یا پھر کوئی انسان یہ کہے کہ میرے پاس بہت نالج ہے، میرے پاس بہت علم ہے، میرے جیسا آپ کو کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا، تو یہ باتیں جو ہیں وہ ہمیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ پھر اس دعا کا انتہائی اہم اور خوبصورت ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے علم میں اضافہ فرما، چاہے میں اس سے یہ کہتی ہوں کہ میرے علم میں اضافہ فرما، چاہے میں اس سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ اس علم کے ذریعے میری شخصیت کی خوبصورتی میں اضافہ فرما، دونوں صورتوں میں میں اپنی ذات کا سوال کرتی ہوں۔ لہٰذا ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں یہ نہ سوچیں کہ ہم نے یہ دوسروں کو سکھانا ہے، ہم نے یہ دوسروں کو دینا ہے اور اس کے ذریعے ہم نے دوسروں کو تیار کرنا ہے، بلکہ اس علم کا پہلا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ یہ علم مجھے نفع دے، میری ذات اور میری شخصیت کو نفع دے۔ لہٰذا ہم آج جو بھی انفارمیشن کہہ لیں یا علم کہہ لیں، یہ دونوں جب ہم حاصل کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم دوسروں کو دیں گے، تو کسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے پیسہ کمایا جائے گا، کسی کا مقصد ہوتا ہے اس سے عہدہ کمایا جائے گا یا عزت کمائی جائے گی، لیکن دراصل میں یہ دعا ہمیں جو علم کا مقصد دے رہی ہے وہ یہ دے رہی ہے کہ علم کا سب سے پہلا نفع جو ہے وہ میری ذات کو اور میری شخصیت کو ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ قرآن میرے لیے ہے، میں جو بھی تفسیر یا دعائیں یا جو بھی بات میں سامنے کے لیے کرتی ہوں، نصیحت سامنے والے کو کرتی ہوں، وہ دراصل میں میری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگ جو علم سیکھنے اور سکھانے والے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ تو بہت اچھی باتیں کر لیتے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بات ہمیں دوسروں کو سنانی چاہیے، لیکن شاید اس بات کی ہمیں خود بہت ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کا قول پڑا تھا جو بڑا دل کو لگا تھا کہ بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کا علم خود اس کو نفع نہ دے سکے۔ لہٰذا ہمیشہ ہمارے نبی نے بھی ہمیں یہی دعا سکھائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نفع والا علم نصیب فرما اور میرے علم سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔